اکثر گھروں میں جب اس بات کا پتہ چلتا ہے نا کہ ہماری بہو پریگننٹ ہے، ماں بننے والی ہے، تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ لیکن وہ خوشی جو ہے وہ صرف اس لمحے ہی ہوتی ہے جب یہ نیوز بریک ہوتی ہے، اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ خوشخبری ہے۔ میں نے شروع میں ہی یہ بات کہہ دی ہے کہ اکثر گھروں میں نے ہر گھر کی بات نہیں کی۔ آئی نیو دیٹ کہ 5 انگلیاں ایک برابر نہیں ہوتی، ہر گھر میں ایک جیسا ماحول نہیں ہوتا، سو کرٹیسائز مت کیجیے گا۔ اچھا، سب کو خوشی تو بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن احساس نہیں رہتا اس بات کا کہ اب اس لڑکی کو، بہو کو، اس کا جو باڈی سسٹم ہے اب وہ پہلے جیسا تو رہا نہیں ہے۔ پریگننسی کے سٹارٹ سے ہی جو ہے وہ ہارمونز چینج ہو جاتے ہیں، اور سمجھ لیجئے کہ ہارمونز کی ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے جسم کے اندر، اور ایک عورت کی جو مینٹل اور فزیکل کنڈیشن ہے اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اب وہ تھوڑا سا بھی کام کرے گی تو جلدی تھک جائے گی، اس سے بہت زیادہ آرام کی ضرورت ہے، اس سے بہت اچھی ڈائٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ پہلے اس نے اپنے لیے کھانا ہوتا تھا، لیکن اب اس کے جسم میں جو بچہ پل رہا ہے اس کو بھی جو ہے وہ گروتھ دینی ہے۔ ایک اچھی اور ہیلدی زندگی ایک ماں کے تھرو ہی بچے کے اندر آتی ہے سب کچھ، تو اس سے اچھی ڈائٹ کی، آئرن، پروٹین، کیلشیم، ہر چیز کی ضرورت ہے۔ ایسے حالات میں ہر عورت کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہر بندہ اس کا خیال رکھے، اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا جائے، اس سے محبت اور شفقت کے ساتھ جو ہے وہ پیش آیا جائے، کیونکہ اس کی سچویشن ہی کچھ اس طرح کی ہو رہی ہوتی ہے کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اسے کس بات پہ رونا آ رہا ہے، اسے کس بات پہ غصہ آ رہا ہے۔ موڈ سوئنگس بہت زیادہ ہوتے ہیں، عورت کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ چڑچڑی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کا دل کرتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس کا احساس کرے، محبت کے 2 بول دے، اچھے طریقے سے بات کرے۔ لیکن افسوس کہ کچھ لڑکیوں کی یہ حسرت ہی رہ جاتی ہے، اصل چہرے بے نقاب ہی اس حالت میں ہوتے ہیں، اصل رشتوں کا پتہ ہی اس حالت میں آ کے لگتا ہے کہ جب ایک لڑکی جو ہے وہ اپنی تکلیفوں سے لڑ رہی ہوتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی صحت سے زیادہ امپورٹنٹ تو کام ہے۔ اسے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اصل رویے اور اصل چہرے کیا ہیں۔ جب ساس سخت جملے بولتی ہے اور ہر بات پہ طعنہ دیتی ہے، اور اس کو یہ فیل کرواتی ہے کہ کام پہلے ہے اور صحت بعد میں، کیونکہ بچہ پیدا کرنا ہر عورت کا کام ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہر لڑکی کو میرے خیال میں یہ فیل کروایا جاتا ہے کہ بچہ پیدا کرنا کوئی مار کا نہیں ہے، کوئی بڑا کام نہیں ہے، ہر عورت ہی کرتی ہے۔ اکثر ساسوں کا یہ تکیہ کلام ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے دور میں تو ہمیں تو کوئی سہولت نہیں تھی، ہم نے کام بھی کیے گدھوں کی طرح، ہمیں اچھی خوراک بھی نہیں ملی، اور ہماری کوئی فکر بھی نہیں تھی کسی کو، نہ ہی ہم ڈاکٹرز کو معائنہ کرواتے تھے، نہ ہی ہر روز الٹرا ساؤنڈ کرواتے تھے، پھر بھی صحت مند بچے پیدا کیے، کبھی خون کی کمی نہیں ہوئی، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ آج کل کی لڑکیاں جو ہیں وہ بھاگتی ہیں ڈاکٹرز کے پاس اور ہر مہینے الٹرا ساؤنڈ کرواتی ہیں، اس لیے بچہ کمزور ہے، الٹرا ساؤنڈ کی شعاؤں جو ہیں وہ نقصان دہ ہیں، بلا بلا بلا، اس طرح کے جو ہیں وہ طعنے سننے کو ملتے ہیں بہوؤں کو۔ مجھے سمجھ اس بات کی نہیں آتی کہ جہاں ہر بات پہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں سب بڑے لوگ کہ دور پہلے جیسا نہیں رہا، دور بدل گیا ہے، تو پھر عورت کے معاملے میں، بہو کے معاملے میں کیوں اپنی مثالیں دینا شروع کرتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے اپنے دور کی؟ آپ کا دور اور تھا، 30-40 سال پہلے، آپ 30-40 سال پہلے بچے پیدا کیے ہیں آپ نے، آج 30-40 سال بعد زمین آسمان ہر چیز بدل گئی ہے، انسانوں کی صحت بدل گئی ہے، اب وہ بات نہیں رہی جو آپ کے دور میں تھی، ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ ایسے طعنے مت دیا کریں جس سے دل آزاری ہو، جس سے تکلیف ہو۔ اور میری یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ ایسے حالات میں سسرال والوں کے سب کے رویے جو ہوتے ہیں وہ بہت معنی رکھتے ہیں، وہ ایک عورت کبھی بھی نہیں بھول سکتی اپنی ساری زندگی، وہ چاہ کے بھی نہیں بھولتی، کیونکہ اسے ہر بات جو ہے وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے کہ ان حالات میں جب میرے اوپر مشکل تھی، جب میرے صحت کے مسئلے مسائل تھے، تو اس ٹائم پہ میرا کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ پھر ساسیں جو ہیں جب بڑھاپے کو پہنچتی ہیں، جب بیمار پڑتی ہیں، تو پھر اپنی بہوؤں پہ امید مانتی ہیں کہ اب بہویں مجھے سنبھالیں۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ
سیانے کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے۔ اب وہ دور نہیں رہا کہ دلوں سے باتیں نکالی جائیں بڑی آسانی سے اور سب کچھ بھول جائیں۔ آج کل وہ دور ہے کہ باتیں یاد رکھی جاتی ہیں، اور وہ عمل جو آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہے آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہوؤں کو وہ چیزیں نہیں بھولتی، پھر وہ جب آپ کے اوپر برا ٹائم آتا ہے تو پھر وہ بھی آپ سے پورا بدلہ لیتی ہیں۔ اس وجہ سے میرے خیال میں گھروں کے حالات بھی خراب ہیں۔ تو خدارا احساس کریں، بہویں جو ہوتی ہیں اگر وہ بیاہ کے جب آپ کے گھر میں آتی ہیں، اس سے پہلے آپ کے گھر کے تمام کا سرکٹ چل رہے ہوتے ہیں، کام چل رہے ہوتے ہیں، ہر چیز مینیج ہو رہی ہوتی ہے، لیکن مجھے سمجھ یہ نہیں آتی جیسے ہی دوسرے گھر کی لڑکی آ جاتی ہے کیوں ہر بندہ اپنی ذمہ داریوں سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور پوری طرح سے اسی پہ ڈیپینڈ ہو جاتا ہے۔ پھر جب اگر وہ بیچاری ایک دن کے لیے بھی بیمار ہو جائے تو سارے گھر کا نظام رک جاتا ہے، سرکٹ رک جاتا ہے، کام رک جاتے ہیں۔ ہر بندے کو اپنی پڑی ہوتی ہے کہ میرا یہ کام نہیں ہو رہا، میرا وہ کام نہیں ہو رہا۔ کسی کو اس کا خیال نہیں ہوتا کہ اس کی صحت خراب ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ہر بندہ بیمار ہوتا ہے، بہو بھی بیمار ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ ایک پتہ نہیں کیوں سمجھا جاتا ہے کہ بہو بیمار نہیں ہوتی، بہو ڈرامہ کر رہی ہوتی ہے۔ بہو جو ہے، بندہ پوچھے بہو انسان نہیں ہے، وہ بیمار نہیں ہو سکتی، اسے تکلیف نہیں ہو سکتی، اسے چوٹ نہیں لگ سکتی؟ لیکن نہیں، یہ ہمارے ہاں سسرال والوں کا یہ بھی تکیہ کلام ہے کہ بہو بیمار نہیں ہے، یہ ڈرامہ کر رہی ہے، یہ ڈرامہ کر کے لیٹی ہوئی ہے۔ ماں بننے کا سفر کوئی آسان سفر نہیں ہوتا۔ ایک نئی زندگی کو اپنے جسم کے اندر پال کے آپ کی نسل کو بڑھانا ہوتا ہے۔ میرے خیال میں ایک لڑکی کا پاؤں بھی دھو کے پیے جائیں تو کم نہیں ہے۔ ایک لڑکی جو ہے وہ آپ کے خاندان، آپ کی نسل، آپ کے نام کو آگے بڑھا رہی ہے اپنی جان پہ کھیل کے۔ یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اپنی جان پہ کھیل کے ایک بچہ پیدا کرنا، پھر اس کی پرورش کی ذمہ داری پوری طرح سے ماں کے اوپر ہوتی ہے۔ ماں جو ہے وہ ایک نسل کو پروان چڑھاتی ہے۔ تو میرے خیال میں ماں کی ان قربانیوں کو نا زائل مت کریں، یا ان کو کم تر مت سمجھیں، یا یہ مت سمجھیں کہ ہم اچھی مائیں تھیں۔ جو ساسیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی اچھی مائیں تھیں، اور جو ہماری بہویں ہیں ان میں کوئی وہ نہیں ہے طریقہ سلیقہ۔ تو یہ بات غلط ہے۔ ہر ماں اپنی جگہ جو ہے وہ اپنا 100% ہی دے رہی ہوتی ہے۔ ہر ماں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ اچھا انسان بنے۔ تو ماں کی ان قربانیوں کو جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ عبادت ہے میرے خیال میں۔ جو اس کی خدمت کرے گا، جو اس کا خیال رکھے گا، جو اس کا احساس کرے گا، تو یہ عبادت سے کم نہیں ہیں یہ چیزیں۔ اچھا، انہی ساسوں کی جب اپنی بیٹیاں ان حالات میں پہنچتی ہیں نا، ماں بننے والی ہوتی ہیں، تو انہیں خون کی کمی بھی ہو جاتی ہے، انہیں ہر مہینے ڈاکٹر کو بھی باقاعدگی سے چیک کروانا ہوتا ہے، انہیں کمزوری بھی ہوتی ہے، ان کے سسرال والے بھی اچھے نہیں ہوتے، ظالم ہوتے ہیں، اور انہیں ان سے بہت زیادہ کام کرواتے ہیں۔ تو اس چیز پہ جو ہے ساسیں بہت اعتراض بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ تو جیسی اپنی بیٹی ہے ویسی ہی دوسرے کی بیٹی ہے۔ تو میرے خیال میں اگر جب آپ اپنے